السلام علیکم، بہت ہی زبردست جوسی سے شامی کباب کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں۔ جوسی شامی کباب ہیں، بالکل سافٹ سے اور بالکل بہت ہی زبردست ریسیپی ہے۔ اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ اس کے لیے میں نے لے لیا ہے 500 گرام میرے پاس بیف کا گوشت ہے، اور میرے پاس 150 گرام ہے چنے کی دال۔ ٹھیک ہے، گرام میں بتا رہی ہوں۔ 150 گرام چنے کی دال ہے اور 500 گرام میرے پاس بیف کا گوشت ہے، یہ میں نے لے لیا ہے۔ اور یہ میرے پاس کالا زیرہ ہے، یہ میں نے 1.5 کھانے کا چمچ لے لیا ہے۔ دال چینی ہے، یہ 1.5 ٹکڑا ہے، 1 سے 1.5 ٹکڑا لے لے۔ کباب چینی ہے، یہ کالی مرچ نہیں ہوتی، کباب چینی الگ ہوتی ہے۔ اچھا، حسب ضرورت نمک، کالی مرچیں 10 سے 12 عدد دانے، اور یہ ہے ثابت دھنیا میرے پاس 1.5 کھانے کا چمچ۔ ٹھیک ہے، ادرک لہسن کا پیسٹ 2 کھانے کے چمچ، اور ثابت مرچیں ہیں میرے پاس 20 سے 25 میں نے ثابت مرچیں لے لی ہیں، لال والی ثابت مرچیں جو ہوتی ہے نا وہ لے لی ہیں میں نے۔ ٹھیک ہے، اچھا آدھی اس میں ایک درمیانی پیاز کاٹ کے میں اس کے اندر ڈالوں گی، پیاز کاٹ کے درمیانی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے، اور یہ سارے مسالے اس کے اندر ڈال کے، اور ہم اس کے اندر جتنا ہمیں پانی چاہیے ہونا کہ ہمارا گوشت کے اندر گل جائے، صرف اتنا ڈالنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ڈالنا۔ میں نہیں بولوں گی 1 جگ ڈال دیں، 2 گلاس ڈال دیں، 3 گلاس ڈال دیں۔ آپ نے اتنا رکھنا ہے کہ جتنا گوشت اور دال آپ کی گل جائے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، فلیم کو بند کر دینا ہے۔ اچھا، پوری طریقے سے پانی کو نہیں سکھانا ہے اس کے، یہ جو جوسی سے کباب ہوتے ہیں نا شامی کباب، اس کو پوری طریقے سے پانی کو نہیں سکھانا ہے، اس کے تھوڑا سا اس کے اندر پانی رہنے دینا ہے۔ جب یہ گل جائے، دال اور گوشت گل جائے، تو تھوڑا پانی اس کے اندر رہنے دینا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اس کو کیا کریں گے، اچھی طریقے سے چاپر میں پیس لیں گے۔ دیکھیں یہ پورا میرا سوکھا ہوا نہیں ہے، اس کے اندر ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہے۔ ٹھیک ہے نا، پورے طریقے سے ہم نے اس کا پانی نہیں سکھانا، اگر پوری طریقے سے پانی سکھا دیں گے تو یہ بہت ڈرائی کباب بنیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میرے پاس یہ جوسی سے کباب کا مسالہ میرے پاس ریڈی ہو گیا، میں نے اس کو پیس لیا ہے، بالکل اچھی طریقے سے پس گیا ہے۔ یہ اس کے اندر میں 1 عدد انڈا ڈال دوں گی۔ آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ اس کے اندر پانی ہے، گیلا گیلا سا ہے تو ہم اس کے اندر انڈا کیوں ایڈ کریں۔ آپ اس کے اندر انڈا ڈال دیے گا اور یہ ہلکے ہلکے سے کباب بنیں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے اس میں پودینہ ڈال دیا ہے۔ پودینہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھی طریقے سے ہاتھ کی مدد سے ملا لیں گے، اور پھر اس کی چھوٹی چھوٹی سی ٹکیاں بنا کے اس کو فرائی کریں گے۔ اور آپ اس کو سیو کرنا چاہتے تو چھوٹی چھوٹی سی ٹکیاں بنا کے اس کو فریزر کے اندر رکھ دیں، اور پھر جب وہ جم جائے تو اس کو نکال کے شاپر میں ڈال کے رکھ دیں، اور بہت ہی زبردست ریسیپی بنے گی۔ ضرور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔